ایک بہن کا سوال ہے کہ میں جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں تو پتہ نہیں کہاں کہاں کے گندے اور برے خیالات میرے دماغ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا ایمان تو نہیں ختم ہو گیا۔ ایک اور بھائی نے پوچھا ہے کہ میں جب مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے گھر کے جھگڑے، کاروبار کی ٹینشنیں اور وہ باتیں یاد آتی ہیں جو میں عام زندگی میں بھول چکا ہوں۔ کیا میری نماز ہو بھی رہی ہے یا میں صرف ٹکریں مار رہا ہوں؟ اور ایک تو ایسا سوال آیا ہے کہ جس نے میرا دل ہلا دیا۔ ایک نوجوان کہتا ہے کہ میں ان برے خیالات سے اتنا تنگ آ گیا ہوں کہ اب میرا نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ میں نے نماز چھوڑ دی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نماز قبول ہی نہیں کر رہا۔ دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، اگر آپ بھی مصلی پر کھڑے ہو کر دنیا کے کاموں میں کھو جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آج میں آپ کو وہ حقیقت بتانے والا ہوں جو آپ کا ڈر ختم کر دے گی۔ میں آپ کو اس خفیہ دشمن کا نام بھی بتاؤں گا جو خاص طور پر آپ کی نماز پر ڈیوٹی دیتا ہے۔ آج کی یہ چند منٹ کی ویڈیو آپ کی زندگی کے سب سے اہم ویڈیو ثابت ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اگر آج آپ نے یہ بات نہ سمجھی تو شیطان آپ کو نماز سے دور کر کے ہی دم لے گا۔ میں آپ کو ابھی اس ویڈیو میں وہ نبوی طریقہ اور وہ حل بتاؤں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا ہے۔ لیکن ایک بات پہلے ہی اپنے پلے باندھ لیجئے، اگر آپ نے ویڈیو کا ایک بھی حصہ کاٹ کر دیکھا یا ان سوالوں کے جواب ادھورے چھوڑے تو کل کو جب آپ مصلی پر کھڑے ہوں گے اور وہی خیالات دوبارہ آئیں گے تو پھر آپ کے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ وہ ایک خطرناک غلطی کیا ہے جو ہم سب نماز میں کرتے ہیں، وہ ابھی بھی بتانے لگا ہوں۔ دوستو، اب میں آپ کو وہ 5 بڑے پوائنٹس بتانے لگا ہوں جن پر میں نے آج کی اس پوری ویڈیو کو ڈیزائن کیا ہے۔ اگر آپ نے ان 5 باتوں کو سمجھ لیا تو میں اللہ کے حکم سے دعوے سے کہتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کی نماز کبھی بوجھ نہیں بنے گی۔ پہلا پوائنٹ، ہم یہ جانیں گے کہ کیا ان برے خیالات سے واقعی آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے یا یہ صرف آپ کا وہم ہے؟ اس کا جواب آپ کو حیران کر دے گا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں آپ کو وہ بڑی خوشخبری سناؤں گا جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو دی ہے جنہیں نماز میں وسوسے آتے ہیں۔ یہ سن کر آپ کا اپنی نمازوں پر یقین بڑھ جائے گا۔ تیسرا پوائنٹ، ہم اس خفیہ دشمن کا نقاب اتاریں گے جس کا نام حدیث میں آیا ہے اور جو خاص طور پر آپ کے مصلی پر ڈیوٹی دیتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ، میں آپ کو وہ نبوی علاج اور وہ خاص طریقے کر کے دکھاؤں گا جس سے یہ دشمن سیکنڈوں میں آپ کی نماز سے بھاگ جائے گا۔ پانچواں پوائنٹ سب سے اہم ہے، میں آپ کو وہ کام بتاؤں گا جو اگر آپ نے وضو کے وقت اور نماز کے دوران کر لیے تو شیطان آپ کے قریب آنے کی جرت بھی نہیں کرے گا۔ یقین مانیے اگر آپ نے ان 5 پوائنٹ میں سے ایک بھی مس کر دیا تو آپ کا یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ اب ہم پہلے پوائنٹ سے اس روحانی سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ دوستو، نماز کی ان گتھیوں کو سلجھانے سے پہلے ایک بہت بڑا انکشاف سن لیجئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ خیالات گناہ ہیں، میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں وہ حدیث سناؤں گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خیالات کو گناہ نہیں بلکہ کچھ اور ہی قرار دیا ہے، اور وہ بات سن کر آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جائیں گے۔ وہ کیا بات ہے وہ میں آپ کو تب بتاؤں گا جب میں اس شیطان کا نام اور اس کا کام ظاہر کروں گا جو آپ کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور یاد رکھیے ویڈیو کے بالکل آخر میں ایک ایسا جادوئی لفظ بتاؤں گا جو اگر آپ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنی زبان سے نکالیں گے تو شیطان آپ کے قریب آنے کی جرت بھی نہیں کرے گا۔ وہ لفظ میں نے آخر کے لیے بچا کر رکھا ہے کیونکہ وہ صرف ان سچے نمازی کے لیے ہے جو اپنی نماز بچانا چاہتے ہیں۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ مصلی پر آپ کھڑے ہوں، زبان سے اللہ اکبر کہیں لیکن دماغ ایک دم سے دنیا کے دھندوں میں، گناہوں کی یاد میں یا فضول باتوں میں بھٹک جائے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس
سے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ وہ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری نماز ہو ہی نہیں رہی۔ آج میں آپ کو وہ حقیقت بتاؤں گا جو سن کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ میں آپ کو اس خفیہ دشمن کا نام بتاؤں گا جو خاص طور پر آپ کی نماز خراب کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے آج یہ ویڈیو سکپ کر لی تو یاد رکھیے آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی عبادات یعنی نماز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خطرے میں ڈال دیں گے۔ پہلا پوائنٹ، کیا برے خیالات آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب آتے ہیں اس پہلے اور سب سے بڑے سوال کی طرف جس نے لاکھوں نمازیوں کی نیند اڑا کر رکھی ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب نماز میں اتنے برے، گندے اور فضول خیالات آتے ہیں تو کیا ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ کیا ہمارے وہ ٹکریں مارنا اللہ قبول بھی کرتا ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا وار یہی ہے، وہ آپ کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھ تو کتنا گناہگار ہے، مصلی پر کھڑا ہے اور سوچ کیا رہا ہے، تیری تو نماز ہی نہیں ہوتی، تو منافق ہے۔ اور جانتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ بار بار یہ سوچتا ہے تو وہ مایوس ہو کر مصلی سے اٹھ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ نماز ہی چھوڑ دیتا ہے۔ دوستو کان کھول کر سن لیں، یہ بات میں آپ کو پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ محض خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ جب تک آپ اپنی زبان سے کوئی دنیاوی بات نہ نکالیں یا آپ کا وضو نہ ٹوٹے آپ کی نماز قائم ہے۔ لیکن شیطان آپ کو یہ بتائے گا نہیں، وہ تو چاہے گا کہ آپ اس ڈر سے مصلی کو ہی آگ لگا دیں۔ یہاں ایک بہت باریک نکتہ ہے جو 99% لوگ نہیں جانتے۔ اگر آپ نے اس نکتہ کو نہ سمجھا، آپ کی نماز بے شک ٹوٹے گی تو نہیں، لیکن وہ اللہ کے ہاں مقبول بھی نہیں ہوگی۔ وہ کیا چیز ہے جو نماز کو ٹوٹنے سے تو بچا لیتی ہے لیکن اسے بے جان کر دیتی ہے؟ یہ وہ راز ہے جو میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، کیونکہ اگر میں نے یہ ابھی بتا دیا تو آپ اس خفیہ دشمن کی چال نہیں سمجھ پائیں گے جس کا ذکر بھی میں نے شروع میں کیا تھا۔ اس دشمن کا نام اور اس کا کام سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ میرے دوستو، نماز میں خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو آپ خود لاتے ہیں جیسے کاروبار کا حساب کرنا، اور ایک وہ جو بن بلائے مہمان کی طرح آ جاتے ہیں۔ شیطان اتنا مکار ہے کہ وہ آپ کو نماز میں وہ باتیں یاد دلائے گا جو آپ کو سارا دن یاد نہیں آتی تھیں۔ آپ کی کھوئی ہوئی چابی مل جائے گی، آپ کو وہ حساب یاد آئے گا جو مہینوں سے الجھا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ کو آپ کے دشمن کی وہ بات یاد دلائے گا جس پر آپ کو غصہ آئے گا۔ جانتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر اس نے آپ کا رخ اللہ سے پھیر کر دنیا کی طرف کر دیا تو آپ کی نماز صرف ایک جسمانی ورزش بن کر رہ جائے گی۔ میں آپ کو ایک ایسی مثال دیتا ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ فرض کریں آپ کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کا جسم تو وہاں ہو لیکن آپ کی نظریں کہیں اور ہوں، آپ دماغ میں کسی اور کی باتیں سوچ رہے ہوں، تو کیا وہ بادشاہ آپ کو انعام دے گا؟ ہرگز نہیں۔ نماز بھی ایسے ہی ہے، یہ اللہ کے سامنے حاضری ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ آپ اس حاضری میں غیر حاضر ہو جائیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر نماز نہیں ٹوٹی تو پھر ہم اس عذاب سے بچیں کیسے؟ ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم گناہگار نہ ہو جائیں۔ دوسرا پوائنٹ، برے خیالات تو پکے ایمان کی نشانی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ سن کر آپ کے دل کا بوجھ آدھا رہ جائے گا۔ آپ کو لگتا ہے نہ کہ نماز میں گندے خیالات آنا، برے وسوسے آنا گناہ ہے، آپ کو لگتا ہے آپ توبہ توبہ بہت برے انسان بن گئے ہیں، تو ذرا کان لگا کر سنیے۔ آج سے 1400 سال پہلے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پکے سچے ساتھی تھے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما، وہ بھی اس پریشانی میں مبتلا تھے۔ وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ایک دن ہمت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دلوں میں ایسے ایسے برے اور گندے خیالات آتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جلتے ہوئے کوئلے پر لیٹ جائیں، اپنی جانیں دے دیں، لیکن وہ گندی بات زبان پر نہ لائیں۔ سوچیں وہ کتنے ڈرے ہوئے ہوں گے۔ انہیں لگتا تھا کہ شاید وہ منافق ہو گئے ہیں۔
لیکن میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ نہیں کیا بلکہ مسکرا کر پوچھا، کیا واقعی تمہیں ایسے برے خیالات آتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی بات کہی جو آج آپ کے لیے بھی ایک مرہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی تو پکا اور سچا ایمان ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ کیسی بات ہوئی، برے خیالات آنا ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی یہی وہ راز ہے جو شیطان آپ کو کبھی سمجھنے نہیں دے گا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ آپ اسے گناہ سمجھ کر مصلح چھوڑ دیں۔ ابھی میں آپ کو ایک ایسی مثال دوں گا کہ آپ کا بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ شیطان آپ کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ سادہ سی بات سمجھیے، ایک چور کہاں چوری کرنے جاتا ہے؟ جہاں مال ہوتا ہے، جہاں سونا چاندی ہوتا ہے، یا اس گھر میں جہاں کچھ بھی نہیں ظاہر ہے، وہ تو وہی جائے گا جہاں قیمتی سامان ہوگا۔ آپ کا یہ جو دل ہے نا، یہ وہ گھر ہے جس میں ایمان کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ شیطان وہ چور ہے جو آپ کے اس گھر پر ڈاکہ ڈالنے آتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں ایمان نہ ہوتا، اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہوتی تو شیطان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ آپ کی نماز میں آ کر آپ کو تنگ کرتا؟ وہ تو آپ کو چھوڑتا ہی نہ، وہ آپ کو اس لیے تنگ کر رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس ایمان کا سونا موجود ہے۔ وہ آپ کو برے خیالات اس لیے دکھاتا ہے تاکہ آپ کو لگے کہ آپ برے ہیں اور آپ مایوس ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو وہ خیال برے لگ رہے ہیں تو یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا ایمان زندہ ہے۔ اگر ایمان مر گیا ہوتا تو برے خیالوں پر آپ کو دکھ نہ ہوتا بلکہ مزہ آتا۔ لیکن میرے دوستو، اب ایک بہت بڑا خیال آنے والا ہے۔ شیطان نے دیکھ لیا ہے کہ آپ اس کی چال سمجھ گئے ہیں۔ اب وہ اپنا دوسرا وار دھکیلے گا۔ وہ آپ کی نماز اور قرآن پڑھنے کے بیچ میں ایک دیوار بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ ایک ایسا خطرناک شیطان ہے جس کا کام ہی صرف نماز برباد کرنا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، خضاب شیطان کا تعارف۔ اب وقت آ گیا ہے اس نقاب پوش دشمن کا چہرہ بے نقاب کرنے کا۔ وہ دشمن کوئی عام شیطان نہیں ہے بلکہ وہ ایک اسپیشل ڈیوٹی پر مامور ہے جس کا کام صرف اور صرف نمازیوں کو مصلی سے بھگانا ہے۔ دوستو، اس کا نام ہے خضاب۔ جی ہاں، خضاب یہ وہ شیطان ہے جس کا ذکر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جب ایک صحابی پریشان ہو کر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں نماز پڑھتا ہوں یا قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو شیطان میرے اور نماز کے بیچ میں آ کر دیوار بن جاتا ہے اور مجھے الجھا دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ایک شیطان ہے جس کا نام خضاب ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ خضاب کرتا کیا ہے، یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ میرے بھائیو، یہ اتنا مکار ہے کہ یہ آپ کو گالی نہیں دے گا، یہ آپ کو نماز سے اٹھنے کا نہیں کہے گا بلکہ یہ آپ کے دماغ کی کھڑکیاں کھول دے گا۔ خضاب کی پہلی چال یہ ہے کہ وہ آپ کو گمشدہ چیز یاد دلاتا ہے۔ آپ سارا دن چابیاں ڈھونڈتے رہیں، موبائل ڈھونڈتے رہیں، نہیں ملے گا، لیکن جیسے ہی نماز شروع کریں گے وہ آپ کے کان میں آ کر کہے گا، اوئے وہ دیکھو الماری کے پیچھے پڑی ہے۔ اس کی دوسری چال یہ ہے کہ وہ آپ کو پچھلے جھگڑے یاد دلاتا ہے۔ آپ کو اچانک وہ بات یاد دلائے گا جو کسی نے 2 سال پہلے کی تھی اور آپ کا دل چاہے گا کہ ابھی نماز چھوڑ کر اسے جواب دوں۔ اور اس کی تیسری اور سب سے خطرناک چال، وہ آپ کو نماز کی رکعتیں بلا دیتا ہے۔ آپ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ دوسری رکعت تھی، یہ تیسری، میں نے سجدہ 1 کیا یا 2۔ جانتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ آپ کو اپنی نماز پر شک ہو جائے اور آپ تنگ آ کر مصلی سے اٹھ جائیں۔ چوتھا پوائنٹ، خضاب کو بھگانے کا نبوی طریقہ۔ وقت آ گیا ہے اس خضاب کو مصلی سے دھکے مار کر باہر نکالنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا آسان طریقہ بتایا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں اس خضاب کا احساس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ پڑھو اور اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھکار دو۔ دوستو، یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہے جو اکثر لوگ سن کر
کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے بیچ میں بائیں طرف تھوکنا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے نماز میں تھوک دیا تو آپ کی نماز ہی نہیں بلکہ اللہ بھی خراب ہو جائے گا اور گناہ الگ ہوگا۔ تھکار دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تھکار کا مطلب تھوکنا نہیں بلکہ صرف منہ سے ہلکی سی ہوا نکالنا، جیسے ہم تھو تھو کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ منہ سے پانی کا ایک قطرہ بھی باہر نہ آئے۔ کرنا کیسے ہے؟ جب آپ کو لگے کہ آپ کا دماغ بھٹک گیا ہے، آپ کو برے خیالات آ رہے ہیں، تو نماز کے اندر ہی اپنی گردن کو ہلکا سا بائیں طرف کندھے کی طرف موڑیں اور 3 بار آہستہ آہستہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 بار بائیں طرف تھکار دیں۔ آپ یقین کریں جیسے ہی آپ یہ کریں گے وہ خضاب وہاں سے ایسے بھاگے گا جیسے کسی نے اس پر آگ کا گولا پھینک دیا ہو۔ یہ وہ طریقہ ہے جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہوا ہے۔ اس سے آپ کا دل ایک دم ہلکا ہو جائے گا اور آپ کا دھیان دوبارہ اپنے رب کی طرف لگ جائے گا۔ 5واں پوائنٹ، نماز کو مضبوط قلعہ بنانے کے دوسرے طریقے۔ اب میں آپ کو وہ آخر 2 طریقے بتانے لگا ہوں جو آپ کی نماز کو ایک مضبوط قلعہ بنا دیں گے۔ یہی بات ہے آپ کی طہارت، یعنی آپ کا وضو۔ ہم لوگ وضو تو کرتے ہیں لیکن بس جلدی جلدی ہاتھ پاؤں بھگو لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں وضو صرف جسم دھونے کا نام نہیں ہے، یہ روح کو تیار کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ کا وضو ادھورا ہو گیا، اگر آپ کے دل میں وضو کے وقت اللہ کا دھیان نہیں ہوگا تو شیطان کو راستہ مل جائے گا، وہ آپ کی نماز میں گھس آئے گا۔ وضو ایسے کریں جیسے آپ کسی بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں جانے کی تیاری کر رہے ہوں۔ جب پانی آپ کے چہرے پر لگے تو سوچیں کہ میرے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ جب آپ کا وضو کامل ہوگا تو آپ کے گرد نور کا ایک حصار بن جائے گا جیسے توڑنا شیطان کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ دوسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ ہم سبحان ربی الاعلیٰ تو کہہ دیتے ہیں لیکن ہمارا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے کہ دکان پر گاہک کتنے آئیں گے۔ دوستو، اس کا حل یہ ہے کہ آپ نماز کا ترجمہ سیکھیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جب آپ کو لفظوں کا مطلب پتہ ہوگا تو آپ کا دماغ کہیں بھاگے گا ہی نہیں، وہ ان لفظوں کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ اور دوسری بات، نماز کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ جلدی میں کی گئی نماز شیطان کی دعوت ہے اور سکون سے پڑھی گئی نماز رحمان کی خوشنودی ہے۔ ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر ٹھہر ٹھہر کر ادا کریں جیسے آپ اللہ سے براہ راست کلام کر رہے ہوں۔ خاتمہ اور نشانی۔ اب سن لیں وہ نشانی، اگر آپ نے مصلی پر یہ سارے عمل کیے اور نماز کے بعد جب آپ سلام پھیریں تو اگر آپ کے دل میں افسوس پیدا ہو کہ ہائے میں اپنی نماز میں اللہ کے صحیح طریقے یاد نہیں کر سکا، تو مبارک ہو، یہی وہ نشانی ہے کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی۔ جس کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ اکڑ اکڑ کر مصلی سے اٹھ جاتا ہے کہ میں نے تو فرض ادا کر دیا، لیکن جس کی نماز قبول ہوئی ہوتی ہے اللہ اس کے دل میں عاجزی ڈال دیتا ہے، اسے اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے اور یہی احساس اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ دعا: یا اللہ ہمیں ایسی نماز نصیب فرما جس میں صرف تو ہو اور تیرا ذکر ہو، ہمیں اس خضاب کے شر سے بچا لے۔ ٹوٹی پھوٹی خیالات سے بھری ہوئی نمازوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قبول فرما لے۔ آمین، اللہم آمین۔